إن الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 4۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ متقیوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آج ہم آخرت پہ بات کریں گے، اور آخرت کے لیے یقین کا لفظ آیا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں بلکہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ کیوں فرمایا گیا، اس پہ ہم انشاءاللہ غور و فکر کرتے ہیں۔ آخرت کے لیے آخرہ، دار الآخرہ، یوم الآخر، دار القرار اور یوم البعث کے لفظ آئے ہیں۔ نمبر 1 ہے آخرہ، اس کا مطلب ہے دار البقاء، یعنی مرنے کے بعد انسانوں کو دوسرے جہان میں جو دائمی زندگی حاصل ہوگی اور لوگوں کو اپنے اپنے اعمال کے بدلے میں جنت یا دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے دار الآخرہ۔ دار کا معنی رہائش گاہ ہے، اور دار کا اطلاق بہت وسیع مفہوم پر ہوتا ہے۔ دار معنی گھر، حویلی، علاقہ، وطن اور ملک۔ البتہ اس اخروی زندگی میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق دار عطا کیا جائے گا۔ وَلَنِعْمَ دار المتقین، پرہیزگاروں کے لیے دار یعنی جنت کیسا اچھا ٹھکانہ ہے، اور کافروں کے لیے بھی ٹھکانہ ہے، اور کافروں کے لیے سوء الدار اور دار البوار ثابت ہوگا، اور دونوں سے مراد دوزخ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے دار القرار۔ قرار یعنی کسی جگہ جم کر رہنا، چونکہ یہ زندگی ابدی اور دائمی ہوگی، اس لحاظ سے اسے دار القرار کہا گیا۔ تاہم دار القرار کا لفظ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور دار القرار سے مراد نیک لوگوں کا ٹھکانہ۔ چوتھے نمبر پر ہے الیوم الآخر۔ یوم سے مراد اس دنیا کا معروف دن نہیں جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے یا جو رات کے مقابلے میں دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس سے آخرت کی زندگی کا طویل دور مراد ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے یوم البعث۔ اس سے مراد قبروں سے زندہ ہو کر کسی خاص مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، چونکہ آخرت کے اس طویل دور کا آغاز اسی بعث سے ہوگا، لہذا اسے یوم البعث بھی کہا گیا ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین کا مطلب یعنی آخرت کے لیے یقین ہونا کیوں ضروری ہے، اور یہ کیسے آئے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یقین کیسے آئے گا، تو یقین کے لیے دیکھیں کہ آنکھوں دیکھی چیز پر ہی انسان یقین کر سکتا ہے۔ اب آخرت کو ہم نے دیکھا نہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ آخرت کے بارے میں جیسے قرآن نے بیان کیا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ اس یقین کے ساتھ آخرت کو مانیں گے تو پھر ہی اس کی تیاری ہو سکے گی۔ اس لیے آخرت کے اوپر جب بات آئی تو کہا گیا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے بلکہ یقین کی حد والا ایمان رکھتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیقین۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ لفظ یقین کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور
اس آخری گھڑی یعنی موت تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ موت کو یہاں پہ یقین کہا گیا ہے، کیوں کہ موت بھی ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا اور موت کیسے آئے گی۔ تو موت جب ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو پھر یقین آتا ہے کہ واقعی انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو اس لیے یقین کو موت کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے۔ موت آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، یہیں سے آپ کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو یقین کہا گیا ہے۔ پھر فرمایا وما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی آتانا الیقین۔ جہنم میں جب مجرم پہنچیں گے تو وہاں ان سے پوچھیں گے لوگ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، یعنی حتی آتانا الیقین، کہ جب ہمیں موت آ گئی تو یقین تب ہوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر ہم جہنم میں پہنچ گئے۔ اور دنیا میں ہم کیا کرتے تھے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے، ابھی ہم دنیا میں یہ جو سب کر رہے ہیں آخرت میں ہمیں یہ ساری چیزیں یاد آئیں گی، اور اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں موقع دیا اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور جو لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے پھر وہ دیکھیں کیسے حسرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں یاد کریں گے کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ قرآن میں بہت مقامات ایسے ہیں کہ جنہیں آپ پڑھ کر آخرت پر یقین کر سکتے ہیں۔ آخرت پر یقین کے لیے بہترین سورہ اللہ پاک نے ہمارے سامنے نازل فرمائی ہے، اس کو غور سے پڑھیے اور اس کو غور سے سنیں اور اس کی تفسیر پڑھیں، کسی اچھے مفسر کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخرت کس طرح یقین کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ وبالآخرات ہم یوقنون، ایمان والے یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو یوم آخرت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر یقین کر لیں گے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔